ویلکم اسٹوڈنٹس ٹو رابیل اکیڈمک انگلش. آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک ایسے وائی آئی رائٹ، جس ایسے کا نام ہے وائی آئی رائٹ اور اٹ از ریٹن بائی جارج آرویل. میں آپ کے ساتھ اس کی سمری شیئر کروں گی. So let's start with the summary. In this essay, George Orwell mentions his reasons of becoming a writer. جس طرح اس کے ٹائٹل سے کلیئر ہے نا، Why I write، میں کیوں لکھتا ہوں، ٹھیک ہے. تو اس ایسے میں جارج آرویل وہ مینشن کرتا ہے، وہ بتاتا ہے his reasons of becoming a writer، کہ اس کے رائٹر بننے کی کیا وجوہات ہیں. He starts by narrating his childhood events. وہ شروع کرتا ہے اب کس طریقے سے اپنے بچپن کے واقعات پہلے ہمیں نریٹ کرتا ہے، وہ ہمیں سناتا ہے بچپن کے واقعات. He was a lonely child. وہ ایک لونلی چائلڈ تھا، وہ بہت تنہا ہوتا تھا. And had the habit of making conversations with imaginary persons. اور جب وہ بچہ تھا تو اس کی عادت تھی کہ وہ باتیں کیا کرتا تھا imaginary people کے ساتھ. ایسے وہ فرض کر لیا کرتا تھا جیسے اس کے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں اور وہ ان سے باتیں کر رہا ہے. He wrote a few poems in his childhood and an unsuccessful story. وہ کہتا ہے کہ جب وہ بچہ تھا تو وقفے سے جو ہے اس نے کچھ پوئمس جو ہیں وہ لکھی تھی، لیکن وہ بہت چند پوئم تھی. اینڈ این انسکسیسفل اسٹوری، اس نے کہا کہ اس نے ایک اسٹوری لکھی تھی جو کہ کافی زیادہ ناکام ہوئی تھی. For 15 or more years he was making a story about himself in his mind. پھر اس نے یہ بھی بولا کہ اپنے شروع کے 15 سال یا اس سے زیادہ سال جو ہے وہ اپنے ذہن میں جو ہے خود ہی اپنے بارے میں ایک اسٹوری بنا رہا تھا، لیکن وہ رائٹنگ میں نہیں، بس جسٹ اپنے مائنڈ میں امیجنری طور پر خود کو ہیرو کنسیڈر کر کے وہ اپنی ہی ایک کہانی بنا رہا تھا. At the age of 16 سال کی عمر میں he discovered the joy of mere words. اچانک ہی اس کو پتہ چلا کہ الفاظ کا، mere only words کا کتنا زیادہ مزہ ہے. مطلب تھیم یا مین آئیڈیا یا ان چیزوں کا نہیں، پلاٹ یا سٹوری، اس کے علاوہ صرف ورڈز کی ارینجمنٹ میں کتنی زیادہ خوبصورتی وہ چھپی ہوئی ہے. Then he came to know that he wanted to write enormous novels. اور پھر کچھ عرصے کے بعد یہ ساری ایکسپیرینسز کرنے کے بعد اسے احساس ہوا that he wanted to write enormous novels، کہ وہ بہت بڑے ناولز لکھنا چاہتا ہے، بہت لانگ ناولز لکھنا چاہتا ہے. ان unhappy ending، جس کی اینڈنگ جو ہے وہ unhappy ہوں. And in which، اور جس میں words were used partly for the sake of their sounds. یہ words میں نے inverted commas میں بند کیا، جس کا مطلب ہے کہ یہ میں نے ٹیکسٹ کے ورڈ ہو بہو جو ہیں وہ یہاں پر لکھے ہیں، کوٹ کیے ہیں. اور وہ ایسے ناولز لکھنا چاہتا تھا جس میں الفاظ یوز ہوتے تھے پارٹلی، ہافلی، فار دا سیک آف دیئر ساؤنڈ، جس میں الفاظ جو ہیں وہ اس لیے بھی استعمال ہوتے تھے کہ ان کی آوازیں بہت خوبصورت تھی. مطلب وہ خوبصورت لفظوں کے ساتھ جو ہے وہ ناول لکھنا چاہتا تھا. جارج آرویل believes that every writer is inspired by the events of his age. جارج آرویل کو یہ یقین رکھتا ہے، وہ بلیو کرتا ہے کہ ہر رائٹر جو ہے وہ اپنی ایج کے، اپنے دور کے ایونٹ سے ضرور متاثر ہوتا ہے، انسپائرڈ ہوتا ہے. He mentions 4 motives behind writing. پھر وہ 4 motives جو ہے وہ مینشن کرتا ہے، کہ ریزنس کہ رائٹر جو ہے وہ کیوں لکھتا ہے. The first motive is sheer egoism. وہ اسے کہتا ہے، اس کا نام وہ خود لیتا ہے کہ فرسٹ موٹیو ہے sheer egoism. sheer کا مطلب پیور، صرف، only. egoism، خود کو امپورٹنٹ سمجھنا، سیلف سینٹرڈنس، دیٹ از. اور وہ ایکسپلین بھی کرتا ہے کہ شیئر ایگوئزم کیا ہے. یہ میں نے انورٹڈ کامنٹس میں بند کی، اسی کے الفاظ کوٹ کیے ہیں. The desire to seem clever. رائٹرز اس لیے لکھتے ہیں کہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ باقی لوگوں سے کلیور، ذہین دکھائی دے. To be talked about، تاکہ لوگ ان کے بارے میں بات کریں. To be remembered after death، اور اس لیے بھی کہ جب وہ کچھ لکھ لیں گے تو موت کے بعد بھی ان کو یاد کیا جائے گا. تو اس نے اس کو ٹرم کیا شیئر ایگوئزم. یہ تو ایگوئزم ہے. He says that writers share this motive with scientists, artists, politicians, in short with the whole top crust of humanity. یہاں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ صرف رائٹرز نہیں ہوتے ہیں جو اس طرح اس وجہ سے جو ہے لکھتے ہیں، ایگوئزم کی وجہ سے لکھتے ہیں، بلکہ جو باقی لوگ ہیں، باقی مشہور پروفیشنز ہیں، وہ لوگ بھی جو ہے یہی موٹیو شیئر کرتے ہیں. ان کا بھی یہی ریزن ہوتا ہے، جیسے سائنسدانوں کا بھی یہی ریزنز ہیں، آرٹسٹ بھی، پولیٹیشنز بھی. ان شارٹ، مختصر یہ گئے with the whole top crust of humanity. انسانیت کی جتنے بھی ٹاپ کلاس ہے، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے کام کرنے والے ہیں، ان سب کی یہی خواہش ہوتی ہے. وہ ان کے کام کرنے کی ایک ریزن یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو اچھا سمجھے، وہ ذہین دکھائی دے، وہ اچھے دکھائی دیں. In his view، اس کے نظر میں other professionals became selfless after the age of 30 but writers remain self-centered till the end.
جارج آرویل کہتے ہیں کہ ان کے نظریے کے مطابق دوسرے جو پروفیشنل ہیں جیسے سائنسدان، آرٹسٹ، پولیٹیشنز اور لوگ جو ہیں وہ سیلف لیس ہو جاتے ہیں، وہ جو ہے اپنی خود غرضی بھول جاتے ہیں آفٹر دا ایج آف 30 سال کی عمر میں. بٹ رائٹرز ریمین سیلف سینٹرڈ ٹل دا اینڈ. لیکن وہ کہتا ہے کہ رائٹرز جو ہے وہ سب سے زیادہ ایگوئسٹ ہوتے ہیں اور وہ اپنی زندگی کی آخر تک جو ہے اسی ریزن کی وجہ سے زیادہ لکھتے ہیں. The second reason for writing is aesthetic consideration. وہ کہتا ہے کہ اس کی سیکنڈ ریزن جو ہے لکھنے کی ہے وہ یہ ہے aesthetic consideration ہے. aesthetic کا مطلب to enjoy beauty کو محسوس کرنا کی سینس جو ہے وہ aesthetic کہلاتی ہے. which means the joy achieved from the right arrangement and sounds of words. اس کا خیال ہے کہ aesthetic consideration وہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ وہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم جب لفظ کو خوبصورت ترتیب سے لکھتے ہیں رائٹ ارینجمنٹ اور اس کو خوبصورت رائٹ ساؤنڈس ہوتی ہیں تو اس کا بہت زیادہ مزہ آتا ہے، اس سے بہت خوشی ملتی ہے. He believes that this motive is not very strong in case of most of the writers. وہ یقین رکھتا ہے کہ یہ جو موٹیو ہے aesthetic consideration کا، beauty of words کا، is not very strong in case of most of the writers. زیادہ تر رائٹرز کے معاملے میں یہ اتنا strong reason نہیں ہے. بہت سے رائٹرز کے لیے یہ reason شاید بہت strong نہ ہو. Still even minor writers enjoy the beauty of words. پھر بھی وہ کہتا ہے کہ ہر ایک رائٹر جو ہے وہ beauty of words کو enjoy کرتا ہے. enjoy ہر کوئی کرتا ہے. کوئی جو ہے اس وجہ سے لکھتا ہوگا، کوئی نہیں لکھتا ہوگا، لیکن بہرحال ہر کوئی جو ہے الفاظ کی خوبصورتی کو انجوائے کرتا ہے. According to him, the third motive for writing is historical impulse. جارج آرویل کہتے ہیں کہ تھرڈ موٹیو جو ہے لکھنے کے لیے جو تیسرا ریزن ہے وہ ہسٹوریکل امپلس ہے، اور اس کا مطلب ہے دیٹ از دا ڈیزائر ٹو نو اینڈ کنوے ٹروتھ. وہ یہ کہ رائٹر چاہتا ہے کہ اس کو خود بھی ٹروتھ معلوم ہو اور دوسرے لوگوں کو بھی وہ سچائی بتا سکے، ٹرو ایونٹس جو ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچا سکیں. دا فورتھ ریزن فار رائٹنگ از پولیٹیکل پرپس. وہ کہتا ہے کہ رائٹنگ کا، لکھنے کا فورتھ ریزن جو ہے وہ پولیٹیکل پرپس ہے. پولیٹیکل پرپس یہ اس کے الفاظ میں نے آپ کو بتائیں، دا ڈیزائر ٹو پش دا ورڈ ان اے سرٹن ڈائریکشن. پولیٹیکل پرپس اس نے بولا وائڈسٹ سینس میں، وسیع ترین نظر سے. جیسے فار ایگزامپل کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے وہ نہیں لکھتا رائٹر زیادہ تر، لیکن مطلب یہ دا ڈیزائر ٹو پش دا ورڈ ان اے سرٹن ڈائریکشن. وہ چاہتے ہیں کہ دنیا ایک خاص سمت میں جو ہے وہ روانہ ہو جائے. جو رائٹر کا نقطہ نظر ہے وہ دنیا کو اس سمت جو ہے لے جانے کی کوشش کرتا ہے. اینڈ ٹو چینج دا پیپلز آئیڈیا آف سوسائٹی. اور وہ لوگوں کا سوسائٹی کے بارے میں جو نظریہ ہے، جو آئیڈیا ہے، اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اگر رائٹر کو سوسائٹی سے جو ہے اختلاف ہے تو آف کورس وہ اس کے بارے میں لکھتا ہے، اور یہ جو ہے پھر پولیٹیکل پرپس بن جاتا ہے. He further says یہ 4 جو ہے وہ مینشنز کرتا ہے 4 motives جو میں نے یہاں آپ کو بتائیں. مزید وہ کہتا ہے that these 4 motives fluctuate from person to person and time to time. کہ یہ جو 4 reasons ہیں fluctuate، یہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں ایک بندے سے دوسرے بندے کے مقابلے میں، اس کے لحاظ سے، اینڈ ٹائم ٹو ٹائم، اور وقت کے لحاظ سے تبدیل ہوتی رہتی ہے. جیسے ایک بندے میں ان 4 موٹیوز میں سے کچھ زیادہ ہوں گی اور کچھ کم ہوگی، اور یہ ٹائم پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. He believes that for him the political purpose is the least important. وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے پولیٹیکل پرپس سب سے کم اہم ہے. بٹ لیکن unfortunately بدقسمتی سے his era and his circumstances has forced him to adopt political approach much against his will. وہ کہتا ہے کہ اس کی نظر میں پولیٹیکل پرپس سب سے کم اہم ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کے دور اور اس کے حالات نے اس کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ پولیٹیکل اپروچ جو ہے وہ اپنائیں. اپنی رائٹنگ میں اس نے پولیٹیکل جو ہے رائٹنگ کی تھی، مچ اگینسٹ ہز ول، بہت زیادہ جو ہے اپنی خواہش کے خلاف جا کر وہ لکھی، کیونکہ وہ مجبور تھا حالات سے. اس کے دور کے حالات ایسے تھے کہ وہ چپ نہیں رہ سکتا تھا. He shares his poem written at the time of Spanish Civil War. پھر وہ اپنی پوئم شیئر کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کتنا اس ایج میں خوش نہیں ہے. Written at the time of Spanish Civil War. اسپین کی سول وار کے ٹائم میں اس نے ایک پوئم لکھی تھی. In which he expresses his dilemma of being a part of the present age. جس میں اس نے اپنا ڈائلیما بتایا، اپنا غم بتایا، اپنا پرابلم بتایا کہ وہ اس پریزنٹ ایج کا حصہ ہے، اس پر وہ کتنا خفا ہے. I wasn't born for an age like this. یہ جو لائن ہے یہ میں نے پوئم سے کوٹ کی ہے. وہ پوری پوئم جو ہے اس نے اس ایسے میں شیئر کی ہے. اس نے کہا I wasn't born for an age like this. میں اس طرح کے دور کے لیے پیدا نہیں ہوا تھا. He decides to write against totalitarianism and for democratic socialism after some disturbing political events. اس کے دور کے حالات ایسے تھے کہ
اس کو پولیٹیکل ایونٹس کچھ خاص ڈسٹربنگ، اس کو ڈسٹرب کرنے والے کچھ پولیٹیکل ایونٹس ہو گئے. اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اس نے کیا لکھنا ہے. اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ٹوٹلیٹیرینزم کے خلاف لکھے گا. ٹوٹلیٹیرزم از اے سسٹم آف گورنمنٹ جہاں پر حکومت کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، ٹوٹل اختیار جو ہے وہ حکومت کے پاس ہوتا ہے اور سبجیکٹس عام لوگ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا. تو اس نے اس کے خلاف لکھنے کا فیصلہ کیا. اینڈ فار ڈیموکریٹک سوشلزم، ظاہر ہے ٹوٹلیٹیرینزم کے اگینسٹ جو ہے وہ ڈیموکریٹک سوشلزم ہے، تو اس نے ڈیموکریسی کے لیے، سوشلزم کے لیے لکھنے کا فیصلہ کیا، اس کے حق میں لکھنے کا فیصلہ کیا. At the same time, he also tries to keep up with the aesthetic element in which he is occasionally unsuccessful. اس ساتھ ہی ساتھ چونکہ اب پہلے ہی اس نے بتا دیا تھا کہ اس کو جو ہے الفاظ کی ارینجمنٹ میں بہت مزہ آتا ہے، جوائے آف میئر ورڈز اس کو بہت پسند ہیں، تو اس نے پولیٹیکل اپروچ کو تو اپنایا، ساتھ ہی ساتھ میں اس نے اپنی پوری کوشش کی کہ وہ ایستھیٹک ایلیمنٹ کو بھی ساتھ ساتھ رکھے. ان وچ ہی از اوکیجنلی انسکسیسفل، اور وہ خود بتاتا ہے کہ کبھی کبھی پولیٹیکل مقصد کو حاصل کرتے کرتے اس کے ٹوٹلیٹیرینزم کے خلاف اور سوسائٹی کے لیے بات کرتے کرتے جو ہے وہ الفاظ کی ارینجمنٹ کو جو ہے نظر انداز کر دیتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ایستھیٹک ایلیمنٹ کو میں ساتھ رکھنا چاہتا ہوں لیکن کبھی کبھی میں اس میں ناکام بھی ہو جاتا ہوں. At the end of his essay، اپنے ایسے کے اختتام پر جارج آرویل describes the experience of writing a book as a horrible, exhausting struggle like a long bout of some painful illness. اپنی ایسے کے اختتام پہ جارج آرویل کہتا ہے کہ بک لکھنا کیسا ہے. وہ کہتا ہے بک لکھنے کا جو تجربہ ہے یہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے، ہاربل، یہ بہت ہی خوفناک، ایگزاسٹنگ اسٹرگل ہے، بہت تکا دینے والا اسٹرگل ہے. لائک اے لانگ باؤٹ آف سم پینفل النس، جیسے کہ بہت ہی جو ہے دردناک بیماری ہو اور لمبا عرصہ بندہ اس میں گزار دے. کریٹیو رائٹنگ واقعی میں بہت مشکل ہوتی ہے، تو رائٹرز کے لیے ایک بک لکھنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے. دا رائٹرز آر فورسفلی پاسڈ تھرو دس ایکسپیرئنس. رائٹرز جو ہیں وہ مجبوراً اس ایکسپیرینس سے پاس ہوتے ہیں. پھر وہ کیوں لکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی مجبوری ہوتی ہے. بائی اے ڈیمن، وہ کہتے ہیں ایک ڈیمن جو ہے ان کے پیچھے لگا ہوتا ہے. ڈیمن آپ کہہ سکتے ہیں بلا، ٹھیک ہے، ایک مونسٹر ان کے پیچھے آتا ہے جس کی وجہ سے وہ لکھتے ہیں. اور وہ مونسٹر کیا ہے؟ وچ از دیئر انسٹنکٹ آف رائٹنگ. وہ ان کی لکھنے کی انسٹنکٹ ہے، ان کے اندر کی خواہش ہوتی ہے. جیسے ہم آمد بولتے ہیں، ان پہ اندر جو ہے ایک نیچرل ڈیزائر پیدا ہوتی ہے کہ ان کو لکھنا ہے اور وہ لکھ کے بغیر نہیں رہ سکتے. تو رائٹرز جو ہیں مجبوراً کہتا ہے لکھ لیتے ہیں کیونکہ ان کے اندر سے جو ہے آواز آتی ہے، اور اس کو اس نے ڈیمن بولا ہے. سو دس از آل اباؤٹ دا ایسے. ہاں، میں اس ایسے کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ دس از اے ٹائپس آف ایسیز. میں نے آپ کو آلریڈی ایک ویڈیو میں شیئر کیے تھے. یہ ایک پرسنل نیریٹو ایسے ہیں. پرسنل نیریٹو ہے کیونکہ وہ اپنے بچپن کی کہانی ہمیں بتاتا ہے. پرسنل نیریٹو ہے، ٹھیک ہے، اپنی پرسنل کہانی سنا رہے، کسی اور کی نہیں. اور ساتھ میں ایکسپوزیٹری ایسے ہیں کیونکہ جو 4 موٹیوز ہے وہ ان کو ڈسکرائب کر رہا ہے، ان کے بارے میں بتا رہے ہیں ڈیٹیل سے، ٹھیک ہے. سو دس از ایکسپوزیٹری ایسے ایز ویل کیونکہ کافی زیادہ لمبا ایسے ہیں. تو اس میں 2 ٹائپس جو ہے وہ آ جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. ہوپ فلی آپ کو یہ کلیئر ہوا ہوگا.